السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں RN نیوز۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور جرنلسٹ سلیم صحافی صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ اب آگے سیاسی میدان میں کیا ہونے والا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ بتائیں کہ کل پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے اور حلف برداری تقریب بھی ہوگی۔ مجھے یہ بتائیں، اس میں PTI کے کارکنان جو ہیں، جو PTI کے جو عہدیدار ہیں، وہ آپ کو کہاں نظر آ رہے ہیں اور کس صورت میں نظر آ رہے ہیں؟ جی، کل صبح 10 بجے اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ جمعے کا دن ہے اور جمعے کا دن پاکستان کی سیاست کے لیے بہت بھاری رہتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے موسٹلی کہ جمعے کا دن جو ہے وہ نون لیگ کے لیے کافی خراب رہا، لیکن ایک دو مرتبہ جمعے کا دن PTI کو بھی کافی بڑا نقصان ہوا ہے۔ اچھا، اس میں دو چار چیزیں ہیں۔ جو نمبر گیمز ہے اس وقت یہ بڑے ہی مشکل ہے، بہت زیادہ۔ نون لیگ ٹھیک ہے، منتخب کر لیں گی اپنی۔ اچھا، کل ہوگا کیا اجلاس میں؟ سب سے پہلے تو تمام جو الیکشن جیتنے والے امیدواران ہیں، وہ چاہے پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے یا PTI کے آزاد ہے، پیپلز پارٹی سے، کسی اور جماعت سے، وہ سب لوگ وہاں پر حلف لیں گے۔ اور حلف میں لینے کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوگا جو لوگ تحریک انصاف کے جن پر مقدمات ہیں۔ شاید تحریک انصاف کے 99% ایسے امیدوار ہیں جن پہ کوئی نہ کوئی مقدمہ ضرور ہے، وہاں پر وہ پہنچتے بھی ہیں یا نہیں پہنچتے، یہ ایک بڑی جنگ ہوگی۔ اسلم اقبال صاحب بھی آ رہے ہیں، سننے میں اسلم اقبال صاحب ہے، باقی PTI کے میاں محمود الرشید صاحب جیل میں، وہ جیل سے آئیں گے، تو باقی کچھ لوگ اشتہاری ہے، کچھ فراری ہے، کچھ روپوش ہے، کوئی کہاں پہ، یہ سب لوگ کیسے اسمبلی میں پہنچیں گے؟ لیکن اگر یہ اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں اور حلف اٹھا لیتے ہیں، اس کے بعد PTI کو ایک بینیفٹ مل جائے گا کہ جب PTI کے امیدوار کو، PTI کے ممبرز کو، MPs کو جب اریسٹ کیا جائے گا، پولیس ڈائریکٹلی اریسٹ نہیں کر سکتی، اسپیکر سے اجازت لینا پڑے گی اس کو۔ اور اگر اسپیکر نہ کر دے تو پولیس نہیں کر سکتی؟ بالکل نہیں کر سکتی، کوئی اختیارات پولیس کے پاس نہیں ہوتے۔ ایسے مقدمات تحریک انصاف کے MPs پہ ابھی فی الحال ایسے نہیں ہے کہ پولیس جو ہے اسپیکر کو اجازت لیے بغیر ان کو گرفتار کر لے، تو یہ ایک بینیفٹ مل جائے گا۔ البتہ اگر اس کے باوجود پنجاب گورنمنٹ کچھ ایسی حرکتیں کرتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ KP میں اس وقت PTI کی گورنمنٹ ہے، وہ بھی نون لیگ اور دیگر جماعتوں کے ساتھ ایسی زیادتیاں کریں گے، برداشت نہیں ہوگی ان سے۔ دوسرا، یہ اسمبلی چلے ہم کہتے ہیں اللہ کرے بن جائے اور 5 سال پوری کر لے، لیکن جو صورتحال ہے، جو نمبر گیم ہے، اس میں کچھ بھی ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا۔ بہت مشکل ہے کہ PMLN پنجاب میں اپنی مدت 1 سال بھی برقرار رکھ سکے۔ اچھا جی بالکل، پیپلز پارٹی ناراض ہوگی تو کیا کریں گے آپ؟ وہ شامل ہو گئے، دوسری طرف چلے گئے تو کیا کریں گے آپ؟ عدم اعتماد کا خطرہ کئی گھنٹے بعد آپ کو ہر گھنٹے بعد آپ کو یہ خطرہ ہوگا۔ دوسرا، آئینی بحران ہوگا پنجاب اسمبلی میں، جو ہم نے دیکھا پچھلی اسمبلی میں، بلدار صاحب گئے، پرویز الہی صاحب آ گئے، حمزہ شہباز شریف پھر آئے، پھر وہ آئے، ایک مطلب مذاق بنایا ہوا تھا پاکستان کے سب سے اب بڑے۔ تک بھی سر مذاق ہی بنا ہوا ہے۔ بالکل مذاق بنا ہوا ہے، اور بننا چاہیے، اچھی بات ہے، تاکہ دنیا کو کم از کم نظر تو آ رہا ہے اب تو۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ ٹویٹر بند کر دیں گے، ہندوستان میں یا باقی ممالک میں آپ ٹویٹر تو نہیں بند کر سکتے۔ تو جو تماشا لگا ہوا تھا وہ تماشا اب پرو میکس ہونے والا ہے۔ اچھا، یہ آپ بات ذہن میں رکھیں کہ آئینی بحران رہے گا، اور جو اعلانات، اب میں حیران ہوں کہ مریم نواز صاحبہ موقع ملا ہے، پہلی خاتون ہے، ہمارے پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے، وہ اعلان کیا کری، میں ایئر ایمبولینس دوں گی۔ ہمیں ایئر ایمبولینس اس وقت نہیں چاہیے۔ اصل مسئلہ مہنگائی ہے، اصل مسئلہ جو ہے بے روزگاری ہے۔ گیس کے بلز کہاں پہنچ گئے، بجلی کا یونٹ کہاں پہنچ چکے ہیں، پانی کے بلز کہاں پہنچ چکے ہیں، بے روزگاری کس پیک پر ہے، غربت کس پیک پر ہے، یہ ہمارے پہلے جو ہے ترجیحات ہونی چاہیے تھی۔ لیکن مجھے بڑی عجیب سی لگی اسٹیٹمنٹ، پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو مریم نواز صاحبہ کے ارد گرد ہے، جو ان کو فیڈ کرتے ہیں کہ بھائی جان آپ جو ہے ایئر ایمبولینس شروع کریں۔ یار یہ چیزیں جو ہے اچھے ممالک میں، جو ترقی یافتہ ممالک ہے، جس کی روٹی پوری ہوتی ہے، جہاں پہ روٹی پوری ہوتی ہے، روزگار ہوتا ہے، وہاں پر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، عوام خوش ہوتی ہے، وہاں پر یہ چیزیں سجتی ہے۔ لیکن آتے ساتھ اور آنے سے پہلے، اچھا، مریم نواز صاحبہ کا ایک اور مجھے مسئلہ نظر آیا کہ ان کو بہت جلدی ہے CM بننے کی۔ یہ ٹیگ ان کے لیے پتہ نہیں کیوں اتنا ضروری ہو چکا ہے کہ اجلاس بھی طلب کروا لیا گیا ہے، اور کل ہی جناب اسپیکر کا انتخاب، ڈپٹی اسپیکر، اب دیکھتے جائیں کہ 48 گھنٹوں میں چیف منسٹر کا انتخاب بھی ہو جانا ہے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ جو درخواستیں گئی ہوئی ہیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، جن سیٹوں کی، تو کیا وہ ان سیٹوں کا ویٹ کیا جائے گا کہ یہ سب کچھ پورا ہو گیا؟ نہیں، ان سیٹوں کا ویٹ کیا جائے گا، ان سیٹوں کے اوپر کاؤنٹنگ بالکل بھی نہیں ہوگی، یہ ذہن میں آپ نے بات رکھنی۔ دوسرا، میاں اسلم اقبال کے آپ نے شروع میں سوال کیا، میرے ذہن سے نکل گیا، پہلی مرتبہ پنجاب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے کوئی اچھا فیصلہ کیا ہے۔ جب 2018 میں تحریک انصاف کو اکثریت ملی پنجاب میں، تب بھی PTI کا کارکن ہو یا عام پنجاب کی عوام جنہوں نے ووٹ بھی نہیں کاسٹ کیا، وہ اس حق میں تھے کہ علیم خان اور میاں اسلم اقبال، یہ دونوں آپشن تھی۔ لیکن خان صاحب بضد تھے کہ وسیم اکرم پلس، بلدار پلس، اور یہ پلس اور وہ پلس، پھر جو کچھ
جو جتنا مائنس کیا عثمان بزدار نے عمران خان کو اتنا کسی نے مائنس نہیں کیا ہوگا. اور وہ دوسری پارٹی میں سب سے پہلے وہ بھی گئے. بالکل. اور میاں اسلم اقبال کو لانا ایک سلجھی ہوئی شخصیت ہے, پڑھے لکھے انسان ہے, ایک سیاسی انسان ہے. ان کو لانے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کبھی بھی پلڑا دوسری طرف جا سکتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا ہوگا. کیونکہ اگر تحریک انصاف نے صرف خانہ پوری کرنی ہوتی نا, تو پھر کسی بھی خاتون کو کسی اور کو ان کے مقابلے سے پہلے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ صنم جاوید کو مخصوص نشست پہ لا کے جناب ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے, تو وہ خانہ پوری ہونی تھی. اب یہ خانہ پوری نہیں ہے. میاں اسلم اقبال آج سے 1 سال 1.5 سال تو بہت مشکل نمبر میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ بہت بڑا ٹائم فریم دے رہا ہوں کہ اس کے بعد حالات خراب ہوں گے, آئینی بحران آئے گا, عدم اعتماد آئے گا, یہ سارے مسئلے مسائل چلنے, تو میاں اسلم اقبال جو ہے وہ پھر پی ٹی آئی کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے اور بن بھی جائیں گے. سر ایک آخری سوال جاتے جاتے کہ ایک بیانیہ بہت پہلے 71 میں سننے میں آیا تھا کہ یہاں تم وہاں ہم, تو کیا خیبر پختونخوا اور لاہور اب اسی کنڈیشن میں آ کے کھڑے ہونے لگے؟ بالکل, جو حالات نظر آ رہے ہیں, لیکن ہونا نہیں چاہیے یہ بالکل بھی. علی امین گنڈک پور جو ہے وہ پاکستان کے سب سے مضبوط ترین وزیر اعلیٰ ہوں گے اس مرتبہ, اچھی خاصی ان کو اکثریت ملی ہے, لیکن ہونا نہیں چاہیے. لیکن اگر پنجاب میں ایسے معاملات ہوتے جو ہم نے 1 مہینہ الیکشن سے 10 دن پہلے دیکھا کہ شیر افضل کو یہاں ہائی کورٹ سے گھسیٹ کر لے جایا گیا, شرمناک تھا پنجابیوں کے لیے, پنجاب کے عوام کے لیے. ہمیں یہ لفظ کیوں یوز کرنا پڑ رہا ہے پنجاب, پنجابی, وہ؟ تو اگر یہ چیزیں یوز ہو رہی ہے, لوگوں کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے, غصہ ہے عوام میں, تو پھر ظاہر سی بات ہے عوام نے جن لوگوں کو منتخب کیا کے پی کے میں, وہ ان سے ڈیمانڈ کریں گے. آپ نے دیکھا نہیں کہ الیکشن جیتنے کے 3 دن بعد شہریار افریدی اپنے حلقے میں سب لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جناب میں نے تمام ایس ایچ اوز کی بیلٹیں ٹائٹ کروانی ہے. ڈی ایس پی صاحب پشتوں میں اسپیچ کی ہے اور وہ بتا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں. تو یہ ادھر تم ادھر ہم والی سچویشن نظر آ رہی ہے, ہونی نہیں چاہیے. جن لوگوں نے یہ کام ڈالا ہوا ہے ان کو خدا را سامنے آ کے, سامنے نہیں تو پسے پش دو ہے, معاملات سیٹ کر دینے چاہیے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی اور بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمیں محب وطن ہو کے, ایک پاکستانی ہو کے سوچنا چاہیے, ہمیں صوبوں میں بٹوارا نہیں کرنا چاہیے. اور بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ یہاں پر یہ کریں گے اور وہاں پہ وہ یہ کریں گے تو اس سے ملک کی جگ ہسائی ہوگی, ہمارے ملک کا نام بدنام ہوگا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور دبائیے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.